اہل بیت کے درس سے اگر کوئی جانور وفاداری کر لے تو وہ تاریخ میں اپنی مثال درج کر لیتا ہے۔ ایک جانور شیر جس کا نام ابو الحارث تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے بچپن میں اس شیر کو پالا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے کہ لوگ دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا علی، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ شیر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پس وہ شیر داخل ہوا تو اس کے منہ میں اس کا چند دن کا ایک بچہ تھا۔ اس شیر نے اپنا سر حضرت علی کے قدموں میں رکھا اور اپنا بچہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زبان میں کہا، یا علی، میں اس بچے کی ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر چکا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ پل کر جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ تم مطمئن ہو کر چلی جاؤ، میں علی کہہ رہا ہوں کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام نے شیر کے اس بچے کا نام ابو الحارث رکھا اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شیر کے اس بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ ابو الحارث شیر ہر وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا۔ وہ شیر امام علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا۔ پس جب وہ شیر بڑا ہو گیا تو مدینے کے کچھ لوگ حضرت علی کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس شیر سے ڈر لگتا ہے، یہ ہمیں کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت علی علیہ السلام گھر آئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے، اے حسین، میں نہیں کہتا مگر مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ابو الحارث اب بڑا ہو گیا ہے، یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے اب آزاد کر دو۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے تو آپ نے فرمایا، بابا، آج نہیں مگر کل تک ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام حسین علیہ السلام اگلے دن تہجد کے وقت ابو الحارث کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا، اے میرے مولا، آج اتنی جلدی خوراک؟ امام حسین علیہ السلام نے شیر ابو الحارث کو سب کچھ بتا دیا تو اس شیر نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاؤں گا، مگر میں آپ سے زندگی میں ایک بار دوبارہ ملنا چاہوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے ابو الحارث، تم تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام 61 ہجری میدان کربلا کے ٹیلے سے تمہیں آواز آئے گی تو اس آواز پر چلے آنا۔ ابو الحارث نے کہا، اے میرے مولا، یہ آواز کون دے گا، آپ؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں ابو الحارث۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، ہماری اماں فضہ تمہیں آواز دیں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث سے کہا، اے ابو الحارث، نینوا کے جنگلات میں چلے جاؤ، وہاں جانوروں کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں جا کر بادشاہ بن جاؤ۔ پس ابو الحارث چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کا سورج طلوع ہوا۔ یزید کی فوج نے تمام لشکر حسینی کو شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر سعد نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ امام حسین کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑا دو اور امام حسین کی لاش کو پامال کر دو۔ یہ سن کر اہل حرم رونے لگے۔ بی بی فضہ سلام اللہ علیہا بی بی زینب کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے میری بیوی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس علاقے میں ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شیر کو آواز دوں۔ بی بی زینب نے اجازت دی تو بی بی فضہ نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر ابو الحارث کو آواز دی۔ ابو الحارث نے جیسے ہی آواز سنی تو وہ شیر تیزی سے بھاگتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بی بی فضہ سلام اللہ علیہا نے اس شیر سے کہا، اے ابو الحارث، ان ظالموں نے تمہارے آقا حسین کو مار دیا ہے اور اب یہ حسین کی لاش کو پامال کر کے ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ پس وہ شیر امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کی حفاظت کرنے لگا۔ جب یزیدی فوج گھوڑوں پر سوار ہو کے میدان کربلا میں آئی تو شیر کو دیکھ کر تمام گھوڑے بے قابو ہو گئے، گھوڑے بھاگ گئے اور ان پر موجود سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ پس شیر وہاں موجود رہا حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک پامال ہونے سے محفوظ رہی۔